ساری تعریف ہے اللہ کے لیے. درود و سلام محمد و آل محمد پر پڑھ دیجیے. اللہم ممنون و متشکر ہوں انجمن ابو تراب کا شرارہ قاسم صاحب کا کہ انہوں نے یہاں پہ صلو سلام کے لیے اشرائے اولا نے ہمیں مدعو کیا، اور تمام اراکین انجمن ابو تراب کا کہ جن کی توسط سے اس اشرے کا انعقاد ہوا. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، پاک بیبین سے راضی رہیں، اور وہ وقت بھی آئے کہ یہ امام زمانہ کی ابتدا میں اس طرح کا اشرا نقل کریں. ایک دفعہ درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر. وقت کم ہے اور زیادہ زحمت سماعت آپ لوگوں کو نہیں ہے، تو اس لیے 4 سے دل سکینہ کا احساس بن کے آئے گا، وہ بے کسوں کے لیے آس بن کے آئے گا. مٹانے دشمن اہل عزا کو نور علی، وہ جب بھی آئے گا عباس بن کے آئے گا. دشمن اہل عزا کو نور علی، وہ جب بھی آئے گا عباس بن کے آئے گا. نعرہ حیدری. اور
بوقت عصر صدا میں حسین گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں کاٹو نہ میرا
مقتل سے آج بھی محسوس ہو رہا ہے کہ مقتل سے آج بھی آواز آ رہی ہے رضا ہے، آواز آ رہی ہے صدا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا۔ برائے ظہور تاجیل امام زمانہ باز بلند علیہ السلام، برحمت جناب ابو طالب علیہ السلام باز بلند علیہ السلام۔ مریضوں کی صحت یابی کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ اپنے گناہ کی بخشش اور اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے زبانوں کو ایک مرتبہ صلوات سے پھر معطر کیجیے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ من اول دنیا الى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها۔ الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب۔ الحمد لله الذي شرفنا وكرمنا بولايته، وجعل إكمال الدين وإتمام النعمة، ولم يجعلنا من الجاهدين والمكذبين والمنكرين۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المخدومين، الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر، الذي بوجوده سبقت الأرض والسماء، وبيمنه رزق الورى،
ولعنة دائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللہ. تو ہے پروردگار عالم مظلوم کربلا کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عزادار ماتمی عظیم جوان صف عزا پہ تشریف فرما ہے، جو مومنین آ رہے ہیں، خالق آپ کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق و مالک آپ تمام عزاداروں کو دنیا کی ہر مشکل سے محفوظ فرمائے. بانیان کی صف عزا بچھائی، ان کا پرخلوص اہتمام خالق عبادت میں شمار فرمائے. پروردگار مظلوم کربلا کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عزادار بیٹھے ہیں، آپ سب کے مرحومین اس ادارے مسجد کے بانیان مؤسسین جو دنیا سے چلے گئے بنا کر، بالاخص جناب شیخ حاجی نصرت علی صاحب اور ان کے رفقا، خالق ان سب کو شفاعت امام حسین نصیب فرمائے. محمد وآل محمد کی عزت کے صدقے میں خالق و مالک بیماروں کو صحت عطا فرمائے. میرے ایک عزیز نے التماس سے دعا کہا، پروردگار انہیں لباس عافیت پہنائے. منتقم خون شہداء کربلا، منتقم خون جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی دوران، اپنے آخری حجت کے ظہور میں خالق تاجیل فرمائے. سب عاشقان امام زمان بیٹھے ہیں، سرکار کی تاجیل ظہور کے لیے محبت کے ساتھ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات. عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام عزاداران مظلوم کربلا، خدا کا لطف ہے ہم پر، خدا کا کرم ہے ہم پر. مہربان رب نے، کریم اللہ نے، رحمان اور رحیم خالق اللہ نے ہم پر یہ عظیم احسان فرمایا، دنیا میں ہمارا سر بلند رکھا، ہمیں عزت عطا کی، اور آخرت میں محشر کے میدان کی رسوائی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں حسین عطا کیا ہے. خدا کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام ہے محبت حسین. جس کے دل میں حسین کی محبت آ جائے اس کا رتبہ عظیم ہو جاتا ہے. اور یہ مقدر کی بات ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان ہستیوں کی محبت پیسوں سے خریدی نہیں جاتی، بازار میں بکتی نہیں ہے. کوئی شاید یہ کہے کہ یہ محبت پیسوں سے میں خرید لوں گا، نہیں، ان کی محبت بکتی نہیں ہے، بلکہ روایت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، یہ محبت صرف ماں کی شرافت سے ملتی ہے. اللہ ہر کسی کو یہ محبت نہیں دیتا. شکر کیا کریں وہ خالق اتنا بڑا قادر ہے، اتنا بڑا قادر ہے، اگر وہ رب چاہتا نا ہم میں سے کسی کو بھی انسان نہ بناتا. قادر ہے یا نہیں ہے؟
وہ اتنا بڑا قادر ہے، اگر کسی کو بھیجنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اگر کسی کو بلانا چاہے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ جملہ سمجھا سکوں تو وہ اتنا بڑا قادر ہے، اگر بھیجنا چاہے اور دنیا کا فرعون روکنا چاہے، وہ فرعون کے گھر بھیج کر پروان چڑھاتا ہے۔ قادر مطلق ہے، اگر بھیجنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر ہم میں سے کسی کو انسان نہ بناتا وہ کر سکتا تھا، لیکن اس کریم نے ہم پر یہ احسان کیا، ہمیں کوئی اور مخلوق نہیں بنایا، اس مخلوق میں ہمیں رکھا جس کے خلق کرنے کے بعد اپنے احسن خالق ہونے کا اعلان کرتا ہے کہ میں احسن الخالق۔ اور پھر انسان بنانے کے بعد اگر اللہ چاہتا ہم میں سے کسی کو کسی بت پرست کے گھر پیدا کر دیگا، کر سکتا تھا، کسی مشرک کے گھر، کسی آتش پرست کے گھر، کسی بت پرست کے گھر، کسی سورج پرست کے گھر۔ میرے عزیزو، اللہ نے پھر لطف کیا، ہمیں انسان بنایا، پھر بت پرست کے گھر نہیں بھیجا، محمد عربی کا کلمہ گو بنایا ہے۔ بہت بڑا احسان ہے اس کا، اپنے حبیب کا ہمیں کلمہ گو بنایا۔ پھر اس سے بھی بڑا احسان اللہ نے جو ہم پر کیا ہے نا، انسان بھی بنایا، محمد عربی کا کلمہ گو بھی بنایا، پھر تربیت کے لیے وہ آغوش عطا کی جس میں مجھے علی ولی اللہ کا درس ملا ہے۔ محمد صلوات اللہ صلی اللہ۔ یہ بڑا احسان ہے اللہ کا، اتنی بڑا احسان خدا نے ہمیں دیا ہے، رتبہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ میرے جو بھائی اہل سنت آئے ہیں نا، ان کے لیے میری مجالس میں آپ جانتے ہیں میں کبھی تنقیدی گفتگو کرتا ہی نہیں، اس لیے کہ مجلس حسین وہ مکتب کی جگہ ہے کہ جہاں غیر بھی آ کر اپنے بن جائیں، لہذا کوئی توہین کوئی تنقید نہیں، لیکن ایک فکر دینے کے لیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے جو بھائی اہل سنت بیٹھے ہیں یا جہاں تک یہ آواز پہنچے گی، سوال کے ذریعے ایک فکر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہمارے بھائیوں کو 4 امام دیے ہیں، اللہ نے نہیں دیے، بنائے ہیں، اور ہمیں اللہ نے 14 رہبر عطا کیے ہیں۔ ان کے 4 امام، ہمارے 14 رہبر، 14 ہادی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ میرے بھائیوں، جا کے اپنی اپنی فقہ کے عالم سے پوچھنا، اللہ نے انہیں 4 امام دیے، ان 4 امام کی فقہ الگ الگ ہے، ان کی فقہ الگ الگ ہے، ان 4 اماموں میں اتفاق نہیں۔ یہ میرا فخر ہے، رہبر 14 ہیں، جو پہلے کا قول ہے وہ آخری مہدی کا قول ہے۔ جو پہلے محمد کا قول ہے وہی آخری محمد کا قول ہے۔ پھر جائے اپنے اپنے امام سے پوچھے، جا کے بیٹھنا، اپنے مکتب کے عالم سے پوچھنا، اپنے امام سے پوچھ کر مجھے بتاؤ، مجھے وہ نماز بتاؤ جو نماز امام نے نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھی ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ مجھے وہ نماز بتاؤ جو نماز امام نے نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھی ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں جائیں گے، مجھے وہ نماز بتاؤ جو آپ نے نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھی۔ امام مالک وہ نماز بتاؤ جو نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھی۔ تو کوئی کہے گا میں 80 سال بعد آیا ہوں، کوئی کہے گا میں 100 سال بعد آیا ہوں، کوئی کہے گا 150 سال بعد آیا ہوں۔ تو پھر اگر کوئی ایسا نہیں ملتا جس نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو پھر مل کر علی کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا علی ہمیں وہ نماز
پڑھتے ہوئے دیکھی ہے تو علی فرمائیں گے وہی نماز پوچھ رہے ہو جو نماز میں نے، خدیجہ نے اور نبی نے تینوں نے مل کر پڑھی، کوئی پڑھنے والا تھا ہی نہیں۔ وہی نماز پوچھتے ہو، ہم تین کے علاوہ کوئی چوتھا پڑھنے والا تھا ہی نہیں۔ آئے حسنین کی بارگاہ میں، مولا ہمیں وہ نماز بتاؤ جو نماز آپ نے نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھی ہے۔ نبی کو پڑھتے ہوئے حسن حسین مسکرا کے کہیں گے کہ وہی نماز پوچھتے ہو کہ ہمارے نانا سجدے میں تھے، ہم پشت پہ بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے۔ وہی نماز پوچھتے ہو کہ پشت پہ حسین بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی، نبی کا سجدہ، حسین پشت پہ ہے۔ پیغام دینا چاہتا ہوں، حسین پشت پہ ہے۔ میرے پروردگار میرے لیے کیا حکم ہے؟ سجدے میں ہوں، حسین پشت پہ ہے۔ آواز قدرت آئی، سجدہ میرا ہے، مرضی حسین کی۔ سجدہ میرا ہے، مرضی حسین کی۔ آج حسین سے پوچھو علماء سے، 70 مرتبہ نبی نے پڑھا سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ جب 70 مرتبہ پڑھ لیا، حسین پشت سے اتر گئے، نبی نے سر سجدے سے اٹھا لیا۔ میں کہتا ہوں پروردگار تمہیں علم تھا کہ نبی نے 70 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، حسین اتر جائے گا، اپنے نبی سے کہہ دیتے کہ 70 مرتبہ تسبیح پڑھو۔ اللہ نے نہیں بتایا۔ چلو بارگاہ محمدی میں آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو جانتے تھے نا کہ 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھوں گا، حسین اتر جائے گا، پھر رب سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر رب سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ عجب نہیں جواب آئے کہ اگر اللہ کہہ دیتا 70 مرتبہ پڑھو، یا نبی اپنی مرضی سے 70 مرتبہ پڑھ لیتے تو حد بندی ہو جاتی۔ اللہ و نبی نے مقرر نہ کر کے دنیا کو بتا دیا حسین کی محبت وہ ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ یہ حسین وہ ہے جس کی محبت کی کوئی انتہا کوئی ابتدا نہیں ہے۔ یہاں جوانوں کو اور بچوں کو ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے۔ آج کچھ لاشعوری طور پر، کچھ نادان، جان بوجھ کر نہیں کہتا، کچھ لاشعوری میں احباب ممبر پہ آتے ہیں اور نماز اور حسین کا مقابلہ کراتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے۔ نماز اور حسین عزاداری کا وقت اکٹھے ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان جوانوں سے کہتا ہوں کہ توہین نہیں کرنی کسی اہل ممبر کی، لیکن انہیں یہ ضرور کہنا ہے کہ یہ جملہ تیرا غلط ہے۔ یہ کہنا کہ نماز اور حسین کون افضل ہے، عزاداری یا نماز افضل ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہو نا کہ نماز اور حسین اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نماز کی قضا ہے، عزاداری کی کوئی قضا نہیں ہے۔ خدا کے بندو، قضا اس چیز کی ہوتی ہے جس کا اللہ وقت مقرر کرے، جس کا وقت مقرر ہو، قضا اس کی ہوتی ہے۔ یہ وقت مقرر کر کے اللہ نے بتا دیا نماز پر وقت پڑھو، عزاداری ہر وقت کرو۔ نماز پر وقت پڑھو، عزاداری ہر وقت کرو۔ اب کبھی بھی اتفاق ہو جائے، ادھر عزاداری ہو ادھر نماز کا وقت ہو جائے، حسین اور نماز اکٹھے ہو جائے، جوانوں پھر کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ادھر عزاداری ہو رہی ہے، ادھر اذان شروع ہو گئی، ادھر نماز کا وقت، ادھر مجلس ہو رہی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور تمہیں مسجد نبوی لے جاتا ہوں، تمہارا اور میرا سجدہ نہیں، سید الانبیاء کا سجدہ ہے، محمد عربی کا سجدہ ہے، نبی ہے سجدے میں، پوسٹ پر ہے حسین، نماز بھی ہے حسین بھی ہے، نماز اور حسین اکٹھے ہو گئے۔ سننا چاہتے ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
چاہیے. اگر حسین اور نماز اکٹھے ہو جائیں نماز چھوڑی نہیں جاتی, سجدہ لمبا کیا جاتا ہے, سجدہ لمبا کیا جاتا ہے. امام محمد باقر فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ لو علم الناس ما فی سجدہ, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے سجدے میں کیا رکھا ہے ساری زندگی سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا, ساری زندگی سر سجدے میں نہیں اٹھے گا. اگر اسے پتہ چلے سجدے میں لذت کیا ہے, سجدے میں لطف کیا ہے, ایک سجدہ ساری رات. امام زین العابدین کا صحابی ہے, آدھی رات کو رکوع کیا, آدھی رات کو رکوع میں پہنچا, سبحان ربی العظیم و بحمدہ, یہ جملہ کہا لطف آیا, پھر کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ, پھر لذت لی. اسے علم تھا کہ میں عظیم کسے کہہ رہا ہوں. اصل نماز میں پتہ ہونا چاہیے میں بات کیسے کر رہا ہوں. پھر کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ, یہاں تک کہ صبح صادق ہونے لگی. جلدی سے 2 رکعت نماز مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد آسمان کی طرف رخ کیا, کہا پروردگار کاش یہ رات لمبی ہوتی میں رکوع میں رہ جاتا, کاش یہ رات لمبی ہوتی میں رکوع میں رہ جاتا. میرے عزیزو یہ مجلس مکتب حسین ہے. ایک ہے مکتب, ایک ہے مقصد حسین. توجہ کرنا اس جملے پر, ایک ہے مکتب حسین, ایک ہے مقصد حسین. امام بارگاہ مجلس مکتب حسین ہے, مسجد مقصد حسین ہے. اگر کوئی مجلس جوان کو نمازی نہیں بنے گی سمجھو وہ مقصد پورا نہیں کر رہی. مجلس یہ ہے کہ جوان بے نماز آیا, جب حسین کی مجلس سے باہر گیا تو نمازی بن کے جا رہا ہو. جب تک مقصد پورا نہیں ہوگا مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے عزیزو دل میں حسین کی محبت ہے, یہ حسین کی محبت نمازی بناتی ہے, چہرے پر رونق آتی ہے, نور آتا ہے. کاش ہمارے جوانوں کی پیشانی پہ سجدوں کا نور ہو. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ مجلس میں آؤ نا باوضو ہو کر آؤ, جلوس میں جاؤ تو باوضو ہو کر جاؤ. سید حسن نصر اللہ نے میسج دیا تھا جوانوں کو کہ 10 محرم 40 کے جلوس میں باوضو ہو کر جاؤ گے نا, جب ظہر کے وقت کسی چوک پہ پہنچو, ادھر مؤذن اذان دے, ادھر تم مصلی عبادت پہ آ جاؤ, مؤذن کی نہ اذان ختم ہو ادھر تم اللہ اکبر کہو, نماز شروع کر دو تاکہ دنیا والے دیکھیں حسین کا عزادار ایسا ہوتا ہے. حسین کا عزادار نمازی ہوتا ہے, حسین کا عزادار بے نماز نہیں ہوتا. میرے بھائی ہمیں امام کیسا چاہیے؟ آپ سجدے کرنے والا, سجدے کرنے والا, شجاع امام. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر امام کوئی بزدل ہو مانو گے؟ مانو گے اس امام کو؟ ہم نے کبھی بزدل کو امام بنایا ہی نہیں ہے, نہیں مانیں گے. جیسے ہمیں ہر کمال میں امام بلند چاہیے نا, امام کو بھی اپنا شیعہ بلند چاہیے, حسین کو بھی اپنا عزادار بلند چاہیے. نہج البلاغہ پڑھا کرو, یہ جملہ میرے ذہن میں آ گیا. وہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں کہتے ہیں, کون نہج البلاغہ؟ علماء لکھتے ہیں, معصوم کہتے ہیں اخ القرآن. نہج البلاغہ قرآن کا بھائی ہے, کلام خدا کے بعد کلام علی ہے. تھوڑی عظمت ہے. اٹھاؤ نہج البلاغہ کو. امیر امام, کائنات کا امیر امام اپنے شیعوں کو دیکھ کر کہتے یا شیعتی اعینونی, میرے شیعہ میری مدد کرو, میرے شیعہ میری مدد کرو. مولا تو مشکل کشا ہے, تو انبیاء کا ناصر ہے, تو اولیاء کا ناصر ہے, تو نبیوں کا ناصر ہے, یہ مدد کیسی مانگ رہے ہو؟ آواز امیر المومنین آتی ہے مجھے مال کی مدد کی ضرورت نہیں, کسی جنگ میں
میں علی ہوں بہادر، عرب کی کسی ماں نے کوئی بیٹا ہی نہیں پیدا کیا جو علی کے مقابلے میں آ سکے. نہ میدان میں علی کو مدد چاہیے، نہ مال میں علی کو مدد چاہیے. پھر یا علی نصرت کس کی؟ مولا فرماتے آینونی بالورع والتقوی، تم متقی بنتے جاؤ، علی کی مدد ہوتی جائے گی. برائے کشمیری جناب امیر علیہ السلام بلند الصلوات. صلی علی شیعوں کو متقی دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میں نے جنت کو متقیوں کے لیے بنایا ہے. توجہ کرنا، یہاں عظمت حسین کا جملہ کرنا چاہتا ہوں. خدا فرماتا ہے میں نے جنت کو پرہیزگاروں کے لیے بنایا. کون جائیں گے جنت میں؟ آدم، ابراہیم، اسماعیل، یوسف و یعقوب، ایوب، سارے نبی، سارے اولیاء، سارے متقی پرہیزگار نمازی جنتی. صرف دو ہستیوں کو نکال دو، مصطفیٰ کو اور مرتضیٰ کو. آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ سارے حسین کی ریت بن کے جنت میں رہیں گے. جس جگیر میں ریت بن کے نبی رہے اس جگیر کے مالک کو حسین کہتے ہیں، اس جگیر کے سردار کو حسین کہتے ہیں. نبی نے کہا ان الحسین حسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. جوانان جنت کے. اس حدیث سے جملہ عرض کروں جو بزرگ بیٹھے ہیں، نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے. کون جائیں گے؟ جوان. جنت میں بوڑھے، نبی نے فرمایا نا جوانان جنت کے سردار. مجھے کہیں روایت نہیں ملی کہ نبی نے کہا کہ حسن و حسین جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، کہیں نہیں ملا. اس کا مطلب ہے بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. نہیں گھبرائے نہیں، بوڑھے جائیں گے. حسنین کی جگیر ہے، حسنین کی جگیر میں بوڑھے اچھے نہیں لگتے. حسنین کی جگیر میں بوڑھے بھی جوان بن کے جائیں گے، بوڑھے بھی جوان بن کے جائیں گے. بس دو جملے اور پیغام کے سنو، زامت آج ختم کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا نبی کی محفل، سید الانبیاء بیٹھے ہیں مسجد نبوی، صحابہ کرام آتے یا رسول اللہ انسان کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک مرنے سے پہلے اور ایک ہے مرنے کے بعد. مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد. یا رسول اللہ ہمیں زندگی میں ہدایت چاہیے اور مرنے کے بعد نجات چاہیے. زندگی میں دنیا میں ہدایت اور مرنے کے بعد ہمیں نجات چاہیے. یا رسول اللہ مرنے سے پہلے ہمیں ہدایت چاہیے، مرنے کے بعد ہمیں نجات چاہیے. پیغمبر فرماتے ہیں بالکل مختصر وقت میں آپ کو ہدایت بھی بتاتا ہوں، آپ کو نجات بھی بتاتا ہوں. ابھی صحابہ پوچھ رہے تھے یا اتنے میں حسین سامنے آئے، زہرا کا لال سامنے آئے. پیغمبر پوچھتے آپ بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ زندگی میں ہدایت بھی چاہیے، مرنے کے بعد نجات بھی چاہیے، دنیا میں ہدایت بھی چاہیے، آخرت میں نجات بھی چاہیے. پیغمبر نے حسین کو دیکھا کہ اس حسین کی محبت دل میں رکھ دو، دنیا میں ہدایت مل جائے گی، آخرت میں نجات مل جائے گی. دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات مل جائے گی. آئیے اس پیغمبر کی حدیث کے ذریعے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا حسین کی محبت ہدایت کا مرکز بھی ہے، نجات کا مرکز بھی ہے. دنیا میں ہدایت چاہتے ہو تو حسین کی محبت، آخرت میں نجات چاہتے ہو تو حسین کی محبت. تو پھر آؤ دیکھتے ہیں اگر دنیا میں کہیں بھی کوئی سجدے کر رہا ہے، مکہ میں سجدے کر رہا ہے، مدینے میں سجدے کر رہا ہے، بیت اللہ میں سجدے کر رہا ہے، شب زندہ داری کر رہا ہے، نماز شب پڑھ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر اس کے دل میں حسین کی محبت نہیں تو ہدایت بھی نہیں. اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ان الحسین مصباح الہدی،
وَالسَّفِينَةُ النَّجَاةِ، میرے حسین کی محبت ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ حسین کی محبت دل میں رکھو، تمہیں ہدایت میں مل جائے گی، ٹھوکریں نہیں کھاؤ گے، کہیں ادھر ادھر نہیں جاؤ گے۔ خدا کی قسم کتنا لطف آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں نا یہ سوشل میڈیا ہے، جاؤ نیٹ کے ذریعے ریسرچ کرو، سوشل میڈیا کا استعمال مثبت رکھو۔ جوانوں آپ کی ضرورت ہے، ہر شعبے میں ضرورت ہے، ہر شعبے میں۔ اس جدید ٹیکنالوجی سے علمی فائدہ اٹھاؤ، ہر شعبے میں جاؤ، لیکن یاد رکھنا اللہ تمہیں ترقی دے، اللہ تمہیں منصب دے۔ جب منصب پہ پہنچو نا، اپنے وقت کے امام سے وعدہ ضرور کرنا جو علی ابن یقین نے کیا تھا۔ آئے نا مولا کی بارگاہ میں، مولا مجھے وزارت مل رہی ہے، علی وزارت مل رہی ہے، کیا اس منصب میں بیٹھ کر میرے محبوں کے کام کرو گے؟ علی کے چاہنے والوں کے کام آؤ گے؟ ہاں مولا آؤں گا۔ کہ پھر جا تو منصب سنبھال لے، منصب سنبھال لے۔ خدا کی قسم یہ علی ابن یقین کی تاریخ پر ہونا، امام سے وعدہ کر کے گیا تھا، دشمن پوری کوشش کرتا رہا کہ کہیں اسی ہم پکڑ کر ثابت کریں یہ شیعہ ہے، لیکن امام سے وعدہ کر چکا تھا، ہر مشکل میں امام نے مدد کی ہے۔ آج جو حضرات وزیر بن جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں، اپنا مذہب چھپاتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں موت تمہیں چھوڑے گی نہیں، لیکن یاد رکھنا مذہب بھی چھپاؤ گے، مرنے کے بعد علی کے سامنے بھی شرمندہ ہو جاؤ گے۔ کیسے جاؤ گے؟ اگر اللہ تمہیں منصب دینا، پہلے اپنے وقت کے امام سے وعدہ کرنا، حجت خدا سے وعدہ کرنا کہ مولا آپ کی رعیت ہوں، وقت کے امام آپ ہیں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں جس منصب پہ بیٹھوں گا پہلے آپ کے چاہنے والوں کے کام آؤں گا۔ خدا کی قسم میرا عقیدہ ہے جب امام سے وعدہ کر کے کسی منصب پہ بیٹھے گو نا، وقت کا امام ہر مشکل میں تیرے کام آئے گا، ہر مشکل میں۔ شیعہ ہو مذہب چھپائے کیوں؟ موت کیا ٹل جائے گی؟ نہیں عزیزو، ریسرچ کرو، جملہ جو عرض کر رہا تھا، جاؤ ریسرچ کرو، نیٹ کا دور ہے، کبھی کہیں بھی تاریخ میں تمہیں کوئی ظالم کے سامنے اگر ڈٹا ہوا نظر آئے گا تو وہ حسینی ہوگا۔ جاؤ تاریخ پڑھو، ریسرچ کرو، کبھی غیر حسینی تمہیں ظالم کے سامنے ڈٹا ہوا نظر نہیں آئے گا، کبھی غیر حسینی تمہیں کسی ظلم کے سامنے بلند کھڑا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جب بھی زمانے کے فرعون کے مقابلے میں، زمانے کے ظالم کے مقابلے میں تمہیں کوئی نظر آئے گا، دیکھنا اس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی۔ یہ اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے۔ کسی نے خوبصورت کہا ہے بچپنے میں یہ منزل، یہ شان اور شوکت زلف نبی کی ہے، کھیلنے والا حسین ہے۔ زلف نبی کی ہے، کھیلنے والا حسین ہے۔ ظالم کے سامنے جو جھکائے نا اپنا سر، سمجھو اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ سمجھو اس کے ذہن کا مالک حسین۔ حسینی گھبراتا نہیں، بڑی سے بڑی مشکل میں بھی آ جائے نا، حسینی نہیں گھبراتا۔ تاریخ دیکھو، علماء کی سیرت دیکھو، ابھی یہ چند سال پہلے کی بات ہے جب یہ داعش پوری دنیا سے شام اکٹھی ہو رہی تھی، پورے عرب ممالک سے داعش شام اکٹھی ہو رہی تھی۔ کیا مقصد تھا؟ علی کی بیٹی کا روزہ گرانا۔ سنا تھا آپ نے ایک زہرا کے بیٹے نے ایک جملہ کہا، سید حسن نصر اللہ نے ایک جملہ کہا کہ میں کسی سے مدد نہیں مانگتا کہ کوئی اسلامی ملک ہے میری مدد کرے، نہ میں کسی سے مدد نہیں مانگتا، لیکن یہ کہوں گا پورے عالم سے دشمن علی شام میں اکٹھے ہو جاؤ۔ زہرا کا بیٹا ہے نا، پورے عالم سے دشمن علی شام میں اکٹھے ہو جاؤ،
نصراللہ سامنے آتا ہوں. اگر میں نے تمہیں خیبر یاد نہ دلائی تو علی کا بیٹا ہی نہیں ہو. محمد والے محمد صلوات. میں اکیلا سید حسن نصراللہ تمہیں میں نے خیبر یاد نہ دلائی تو میں علی کا بیٹا ہی نہیں ہوں. اور پھر ایک جملہ کہا جناب عالیہ کی قبر کی طرف دیکھ کر, کہتے ہیں دختر پیغمبر اے بنت امیر المومنین, میں حسن نصراللہ جب تک زندہ ہوں تمہیں پھر اسیر نہیں ہونے دوں گا. اے زہرا کی بیٹی, میں تمہیں پھر قید نہیں ہونے دوں گا. بڑا جملہ ہے عزیزو, بڑا جملہ ہے. آج بھی دشمن کوشش کر رہا ہے کہ علی کی بیٹی کا روزہ گرا دے, علی کی بیٹی کا روزہ گرا دے. اللہ آپ کو شام لے جائے, زینب عالیہ کے روزے کی زیارت کرو. خدا کی قسم آج بھی شام کو ایسے فتح کیا ہے نا زینب نے کہ جہاں علی و بطول کا نام لینا جرم تھا, آج جب زہر شام کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہے نا, ہر شامی بہر یہی کہتا ہے سیدہ زینب, سیدہ زینب. آؤ علی کی بیٹی نے شام کو آباد کیا ہوا ہے, اور زینب کے روزے کی زیارت کرو. اور پھر جب زینب عالیہ کے روزے کی زیارت کر لو نا, پھر جناب سکینہ کے حرم جانا, حسین کی معصومہ کے حرم جانا. ایک عالم دین کہہ رہے تھے جب بی بی کے حرم پہنچو نا, معصومہ کے سکینہ کے حرم میں, پھر جالی کے اندر نگاہ ڈالنا, چھوٹے چھوٹے کھلونے پڑے ہوئے ہیں. جالی کے اندر معصومہ کی قبر میں چھوٹے چھوٹے کھلونے پڑے ہوئے ہیں. کسی نے شام کی عورت سے پوچھا یہ کھلونے رو کر کیوں آتی ہو؟ وہ رو کر کہتی ہے جب رباب جا رہی تھی نا, ہم نے وعدہ کیا تھا سکینہ کو اداس نہیں ہونے دے گی. اجرکم اللہ. آج 2 محرم ہے, آئے مل کر علی کی بیٹی کو پرسا دیجئے, وقت کے امام کو پرسا دیجئے, امام زمانہ کو پرسا دیجئے. خدا کی قسم کربلا سے لے کر شام تک علی کی بیٹی نے, میں نے مقتل میں کہیں نہیں پڑھا کہ کوئی چیز زینب نے مانگی ہو, میں نے کہیں نہیں پڑھا. حتیٰ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, میں نے مقتل میں کہیں نہیں پڑھا کہ کسی بچے نے راستے میں کھانا مانگا ہو, کسی بچے نے راستے میں پینے کے لیے پانی مانگا ہو. خدا کی قسم کچھ نہیں مانگا. اگر راستے میں زینب نے کچھ مانگا ہے نا, صرف اتنا کہا ہے سجاد ان سے پوچھ دو میں حسین پہ گریہ کر لوں, میں حسین پہ دل بھر کے رو لوں. ہاں لال و حسرت ہے رونا زینب کی جو اپنے بھائی کو رو نہیں سکی. اللہ کرو غریب سے غریب کوئی اگر چلا جائے نا, اور اس کی بہن دور رہتی ہو, اس کا جنازہ نہیں اٹھتا جب تک غریب بہن بھائی کے جنازے پہ نہ آئے. دور سے تھکی ہوئی بہن آ جائے نا, شریف راستہ دیتے ہیں, اپنے بھائی کی لاش پہ آتی ہے, آگے لاش پہ گر جاتی ہے. بھائی غریب ہوتا ہے, بہن رو کر کہتی ہے او میرا امیر بھیا, او میرا سلطان بھیا. ہاں یاد آرو جب 11 محرم کو زینب آئی نا, حسین کی لاش پہ گر پڑی, رو کر کہتی ہے او میرا غریب حسین. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. گریہ کرتے ہو, منزل مسائل بڑھاتے ہو, کسی پہ کوئی احسان نہیں. خدا کی قسم مسائب غریب بن کے سنا کرو, امیر بن کے نہ سننا. امیر بن کے کبھی مسائب نہ سننا. فرش ازا پہ بیٹھ کر غریب بن کے مسائب سننا. جوان جتنے بیٹھے ہو نا, عزادار بیٹھو غیرت مند, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا کسی غیرت مند کو یہ غیرت اجازت دے گی کہ اس سواری کی نکیل اس جوان کے ہاتھ میں دی جائے جس سواری پہ اس کی ننگے سر بہنیں بیٹھی ہوں, جس سواری پہ اس کی مائیں بیٹھی ہوں, اور سید سجاد کے جگر سے پوچھو اس سواری
फैसला बाद के किसी मोहल्ले में जितने भी गयूर अज़ादार बैठे हो ना, आपके मोहल्ले में गरीब से गरीब कोई घर हो ना, आधी रात को अपनी बहनों को तैयार कर ले, अपनी बेटियों को तैयार कर ले। अगर आप जाए पूछे, वो कहे मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, इस मोहल्ले से घर छोड़ के जा रहा हूँ, खुदा की कसम आप उसकी मिन्नतें करेंगे, भाई क्यों छोड़ के जा रहे हो? अगर जाना भी है ना तो रात के बाद अपनी बेटियों को लेकर ना जाओ, दिन हो जाएगा, बेशक चले जाना। हज़रत हुसैन ज़ैनब को तैयार करके चलने लगा। मदीने में कोई कहने वाला नहीं था कि ज़हरा के लाल कहाँ जा रहे हो। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम, अल्लाह आपको मदीना ले जाए। मेरी दुआ है अल्लाह आपको जन्नतुल बकी ले जाए, अल्लाह आपको मदीना ले जाए। 2012 से मैं हज पे जाता हूँ। कुछ हजरात मेरे यहाँ में भी मौजूद है जो हमारे साथ हाजी थे। अज़ादर हज पे 8 दिन मदीने रहते हम। 8 दिन के बाद मदीने से काफिला कूच करता है, मदीने से काफिला चलता है। खुदा की कसम जब काफिला तैयार होता है ना, हर हाजी की आंखों से आंसू होते हैं, चीखें बुलंद होती हैं। 8 दिन रहते हैं, हर हाजी रोकर कहता है किबला हम मदीने से जा रहे हैं, ज़हरा को विदा कैसे करें, जन्नतुल बकी को विदा कैसे करें, रोज़े रसूल से विदा कैसे करें। मैं कहता हूँ हाजियों, तुम तो 8 दिन रहते हो, उस हुसैन से पूछो जो ज़हरा की आगोश में पलता रहा, उस हुसैन से पूछो जो नबी के दोष पे रहता रहा, कैसे माँ को विदा किया होगा। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम। हाज़ा दारो 28 रजब की रात हुसैन ने अब्बास को फहरिस्त दी कि अब्बास ये काफिले में जाने वाले हैं, इनको तैयार करो, मैं नाना से खुदा हाफिज करके आता हूँ, नाना से विदा करके आता हूँ। अज़ादर हुसैन रो रहे हैं। अब्बास ने एक जुमला कहा, गाजी के मुरुद ने ये जुमला सुन लेना। अब्बास ने एक जुमला कहा कि हुसैन रोते क्यों हो, हुसैन रोते क्यों हो, मुझे इजाजत दे दो ना, मैं देखता हूँ कौन मदीने से तुम्हें रुखसत करता है, कौन हिजरत में मजबूर करता है। हुसैन ने कहा नहीं गाजी, मेरी मंजिल मदीना नहीं करबला है। अब्बास मैंने करबला जाना है, ये फरिश्त ले लो, मैं नाना से विदा करके आता हूँ। अज़ादर हुसैन नाना की कब्र पे आए। आयतुल्लाह जाफर शूस्त्री ने ये जुमले लिखे। हुसैन आए, अपना दाया रुखसार नबी की कब्र पे रख दिया। हुसैन ने दाया रुखसार अपने नाना की कब्र पे रख दिया कि नाना खुदा हाफिज हुसैन करबला जा रहा है, नाना अल्लाह हाफिज। ये कहते हुसैन को नींद आ गई। आगा जाफर शूस्त्री लिखते हैं नबी कमर तक कब्र से बाहर आ गए। हुसैन के 4 मकाम पे बोसा दिया। आगा शूस्त्री लिखते हैं पहला बोसा पेशानी पे दिया, नबी जानते थे यहाँ तीर लगेगा, नबी जानते थे हुसैन को यहाँ पत्थर लगेंगे। दूसरा बोसा लबू पे दिया, नबी को पता था इस लबू पे इब्न लियाद छड़ियां मारेगा। अजरुकुम अल्लाह, पहला बोसा पेशानी पे दिया, दूसरा लबू पे दिया, अज़ादर तीसरा बोसा नबी ने गले पे दिया। नबी जानते थे यहाँ शिम्बर का खंजर चलेगा। अज़ादर सब्र करके ये जुमला सुनना। चौथा बोसा नबी ने हुसैन के सीने पे दिया। नबी जानते थे ये वो सीना है, 10 मुहर्रम होगी, शिम्बर का मीना सीने पे बैठेगा, हुसैन की जुल्फों में हाथ होगा। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। आज़ादर हुसैन खाला में ख्वाब में है। नबी ने कहा या हुसैन इन्नल्लाह शायराका कतीला, ऐ हुसैन मेरा अल्लाह तुम्हें शहीद देखना चाहता है, मेरा अल्लाह तुम्हें कतील देखना चाहता है। नाना से खुदा हाफिज किया। मकातिल ने उलमा ने लिखा अज़ादारो, जब हुसैन नाना की कब्र पे आए ना, बड़े आराम से चल रहे थे, बड़े वकार और सकीना से चल रहे थे। लेकिन जब जन्नतुल बकी की तरफ चले ना, जैसे छोटा बच्चा माँ की आगोश में आता है, हुसैन माँ की कब्र को आगोश समझ कर गिर पड़ा, माँ की कब्र पे गिर पड़ा।
رہی ہے. کہا بھیا حسین کیا اس فہرست میں میرا بھی نام ہے؟ تو شریکت الحسین ہے, تو ام المصائب ہے, تیرا نام تو ہے, لیکن زینب میں بانی شریعت کا بیٹا ہوں, جب تک تیرا شوہر اجازت نہیں دے گا میں کیسے لے کر چلوں. ادادر زینب کا جگر پھٹنے لگا, روتی ہوئی آئی جہاں عبداللہ سویا ہوا تھا. علی کی بیٹی آگے خاک پہ بیٹھ گئی, اپنی انگلی سے خط کھینچنے لگی, رو رہی ہے زینب. ادھر عبداللہ کی آنکھ کھلی, علی کی بیٹی روتی کیوں ہو؟ کہ میرا حسین جا رہا ہے, میں زندہ نہیں رہ سکتی. کہ زینب تیرے بابا نے مجھے کہا تھا یہ اون محمد بھی لے جاؤ, میری طرف سے قربان کر دینا. زینب یہ بھرا گھر ہے, جو سامان چاہیے لے جاؤ. اگر زینب حجرے میں گئی, صندوق کا دروازہ کھولا, چادر تطہیر کو اٹھایا, آگے عبداللہ کے سامنے کہ عبداللہ گواہ رہنا. زینب نے ایک چادر اٹھائی, دعا کرنا یہ شام غریب آباد میں اجرکم اللہ. اے عبداللہ دعا کرنا یہ زینب کی چادر شام غریب آباد میں. خدا حافظ عبداللہ. چھوٹی بیٹیاں روتی رہی, ادادر بھائیوں کو گلے سے لگا لیا, بھائیوں خدا حافظ. اب اللہ کے حوالے ادادر بعد آخری روایت مختر کی, ابو برسا ہو گیا مکمل. زینب آئی, ادادر اب عباس نے مدینے میں اعلان کیا, اے اہل مدینہ خبردار کوئی اپنے گھر کی چھت پہ نہ ہے. اے اہل مدینہ ابھی مدینے کی گلی میں کوئی نہ ہے. علی کی بیٹیاں گھر سے باہر آ رہی ہے, یہ کبھی گھر سے باہر نہیں آئی ہے, وہ بیٹیاں گھر سے باہر آ رہی. ادادر حسین کی کرسی دروازے پہ لگ گئی, حسین کرسی پہ بیٹھ گئے. عبداللہ بن سنان کوفی کہتا ہے میں بھی مدینے میں گیا ہوا تھا, میں نے دیکھا دیواریں گریہ کر رہی تھی, مدینے کی دیواریں رو رہی تھی. میں نے پوچھا یہ دیواریں اداس کیوں ہے؟ کہا زہرا کا لال مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے, نبی کا نواسہ مدینے سے جا رہا ہے. ادھر حسین کی کرسی لگ گئی. ادادر ایک ایک بی بی بہر آتی ہے, جوان محمر پہ سوار کرتے ہیں. ادادر ایک بی بی بہر آئی, حسین نے کہا قاسم جاؤ اپنی ماں کو سوار کرا دو, قاسم جاؤ اپنی ماں کو سوار کراؤ. ادادر ایک مرتبہ حسین نے کہا علی اکبر آگے بڑھو اپنی ماں لیلا کو سوار کراؤ. ادادر اب تھوڑی دیر گزری تھی یا بیت شرف کا پردہ ہٹا, ایک بی بی کا قدم گھر سے باہر آیا. قدم آنا تھا یا حسین نے کرسی چھوڑ دی, یا حسین نے کرسی چھوڑ دی. یہ کون بی بی ہے؟ اہل مدینہ آنکھیں بند کر لو, یہ علی کی بڑی بیٹی زینب آ رہی ہے. ادادر حسین آگے بڑھے, اکبر آگے بڑھے, عباس آگے بڑھے, اور بی بی ہم سوار کرائیں. محمل کے قریب کھڑی ہو گئی کہ عباس سوار نہ کراؤ, علی اکبر سوار نہ کراؤ, حسین آج آپ بھی سوار نہ کراؤ, بہن کون سوار کرائے؟ بھیا حسین آج مجھے وہ سوار کرائے جو 11 محرم کو میرے ساتھ ہو, شام کے بازار میں میرے ساتھ ہو. سید سجاد آگے بڑھے کہ پھوپھی زینب میں حاضر ہوں. ادادر 11 محرم آئی, ناظرت یمیناً و شمالا, زینب نے دائیں بائیں دیکھا, عباس کہاں چلے گئے, علی اکبر کہاں چلے گئے. جب مدینے سے آ رہی تھی سارے سوار کرانے والے تھے, اب کوئی نظر نہیں آتا. سجاد آگے بڑھا, پھوپھی بیمار حاضر ہے, اور بیمار سوار کرائے. شام کے بازار کا ساتھی سجاد, یا حسین یا حسین. ماما کربلا یا ماما, ہے ماما کربلا یا ماما, ماما کربلا یا ماما. سارے بولو ماما کربلا یا ماما, ماما کربلا یا ماما. پترا
بچ سراوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا پترا دیا لاشا تے ٹکڑے ریا لب دیا بچ سراوا